أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کنز ایمان گروپ آف سکولز آل پاکستان بچوں کے اخلاقی و تربیتی پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پیارے بچوں، محترم ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے دعا. یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے قال ربکم ادعونی استجیب لکم، کہ بندو مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا. پتہ چلا مانگنا کس سے چاہیے؟ اللہ رب العزت سے. اچھا پیارے بچوں، محترم ناظرین کرام، ایک ہے ہمارے دنیاوی اسباب اور ایک ہے اللہ کی ذات پر توکل ہونا. یاد رکھیے دعا ایک ایسی چیز ہے کہ ہمیں اس کو اپنی لائف کا امپورٹنٹ حصہ بنانا چاہیے. کیوں امپورٹنٹ حصہ بنانا چاہیے؟ کیونکہ جہاں ہم پیارے بچوں ہماری سٹڈی کا معاملہ ہے، ہماری کامیابی کا معاملہ ہے، اور ناظرین کرام ہماری کوئی بھی ٹارگٹ ہے، کوئی بھی پیارے بچوں ہماری اچیومنٹ ہے، صرف بچوں کے لیے نہیں، کسی طرح کی بھی ایز اے مسلم ہماری لائف میں کوئی اچیومنٹ ہے، ہمارے آگے کوئی ٹارگٹ ہے، ہم نے تمام اسباب کو پورا کرتے ہوئے دعا کو اپنا ساتھی ضرور رکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. تو ہم نے مانگنا کس سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے. تو ہمارا کوئی بھی کام ہے، ہم کسی امتحان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کسی کاروبار میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم اپنی اسٹڈی میں اپنے ایگزام میں اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں، ہم ماں باپ کے فرما بردار بننا چاہتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کی کامیابی چاہتے ہیں، ماں باپ انہیں بچوں کی کامیابی چاہتے ہیں، تو ہم نے دعا کو اپنی لائف کا خاص حصہ رکھنا ہے. کیوں؟ ایک اور وجہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے. یاد رکھیے جب بھی ہم کو کاروبار کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ میرا مین ہتھیار ہے جس سے میں کامیابی حاصل کرتا ہوں. تو آپ کی ہر کامیابی، آپ کی ہر اچیومنٹ، آپ کا ہر سکھ، آپ کا ہر چین، اس کا ہتھیار کیا ہے؟ دعا. کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے. اسی طرح فرمایا کوئی بھی عبادت کریں تو دعا عبادت کا مغز ہے. اب عبادت کریں، عبادت کرنے کے بعد دعا نہ کریں تو یہ آپ کے نقصان میں، آپ کے فائدے میں نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ دعا عبادت کا مغز ہے. تو ہمیں دعا کو اپنی لائف کا حصہ رکھنا چاہیے. اور دعا صرف اپنے لیے کرنی چاہیے نہیں پیارے بچوں، ہم اپنے والدین کے لیے بھی دعا کریں گے. جیسے میں نے آپ کو پچھلے ٹاپک میں بتایا تھا کہ صفائی کی جب میں بات کر رہا تھا، کیا صفائی ہم صرف اپنے گھر کی، اپنی ذات کی، اپنے اسکول کی، اپنے کمرے کی کریں گے؟ نہیں، ہر جگہ کی صفائی کریں گے. آج میں پھر آپ کو وہ بات دعا میں کہنا چاہوں گا. ہم دعا اپنے لیے بھی کریں گے، اپنے والدین کے لیے بھی، اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی، اپنے ساتھ ناراض لوگوں کے لیے بھی، اور تمام امت مسلمہ کے لیے ہم دعا کریں گے. کیوں؟ کیونکہ جب ہم کسی کے حق میں دعا کریں گے وہ دعا اس کے حق میں بعد میں قبول ہوگی، ہمارے حق میں پہلے قبول ہوگی. اسی طرح جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے جو نماز ہمیں عطا ہوئی، جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، کیا فرمایا؟ وللمؤمنین. نماز میں بھی ہمیں یہ درس دیا گیا کہ تمام امت مسلمہ کے لیے، اپنے والدین کے لیے بھی ہم دعا کریں. تو پیارے بچوں دعا کو ہم نے اپنی زندگی کا ایک مین حصہ بنانا ہے، اور دعا جیسا جو ہتھیار ہے ہم نے اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. آئیے اب میں بات کرتا ہوں دعا کے آداب کی. دعا کرنی کیسے ہے؟ تو پہلے تو یاد رکھیں کہ جب ہم ہاتھ اٹھائیں تو دعا کا ہتھیلیوں کا قبلہ آسمان ہے، یعنی یوں ہمارے ہاتھ آسمان کی طرف ہونے چاہیے، اور یہ کم از کم سینے کے برابر یا کم از کم شولڈر کے برابر ہونے چاہیے، اور نگاہیں ہماری جھکی ہونی چاہیے. کیونکہ جب ہم کسی بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں تو ہم بڑے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ اس ذات سے ہم مانگ رہے ہیں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اچھا پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ نگاہیں جھکائی رکھنی ہے، اور الفاظ کا چناؤ جو ہم نے کرنا ہے دعا کے لیے وہ بڑا ہی محتاط اور خوبصورت الفاظ کا چناؤ رکھنا ہے. اور ہماری دعا قبول کیسے ہوگی؟ جب ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کے اول آخر دعا مانگیں گے تو وہ ہماری دعا جلد قبول ہوگی. اور جو میں بات کر رہا تھا الفاظ کے چناؤ کی، بہت محتاط رہنا چاہیے. بعض اوقات بہت غلط قسم کے لفظ ہم دعا کرتے ہوئے بول جاتے ہیں، جیسا کہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ ہم تجھے بھول گئے، اب تو ہمیں نہ بھول جانا. اللہ پاک تو کسی بندے کو نہیں بھولتا نا، اللہ پاک کی نظر میں تو ہر چیز واضح ہے، تو لہٰذا یہ الفاظ درست نہیں ہیں. اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے
کہ یا اللہ مجھے کسی پریشانی میں ڈال کر مجھ پر ظلم نہ کر، تو گویا کہ ہم اللہ پاک کو ظالم کہہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ الفاظ درست نہیں ہیں، بہت خطرناک یہ الفاظ ہیں۔ تو ہمیں الفاظ کا چناؤ بڑا اچھا رکھنا ہوگا جب ہم نے دعا مانگنی ہے۔ اور یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کے دعا کریں گے پیارے بچوں تو ہماری دعا جلد قبول ہوگی۔ اسی طرح دعا کی قبولیت کی کچھ خاص گھڑیاں ہوتی ہیں، جیسا کہ جمعہ کے دن افطاری کے وقت، اسی طرح رات کے پچھلے پہر جب تہجد کا وقت ہوتا ہے، اسی طرح جب اذان ہو جائے اور اقامت ابھی ہونی ہو، ان کے درمیان جب ہم دعا کریں وہ دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح ختم قرآن کے وقت جب دعا کیجئے وہ بھی جلد قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح اور بہت سے مواقع ہیں کہ جب دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، آج کا موضوع ہم ختم کرتے ہیں۔ آج ہم نے سیکھا کہ دعا ہماری زندگی کا مین حصہ ہوگا، اور دعا ہم صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے ہر وقت۔ اور یاد رکھیں جو ہمارے فوت شدگان ہیں ان کو بھی ہم اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہ عز و جل سے ہم دعا ہی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں گزارش کرتا ہوں کہ اس پروگرام کو آپ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں تاکہ یہ پیغام دوسروں تک عام ہو جائے۔